ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معزز علماء کرام اور قابل احترام سامعین و حاضرین، حقوق العباد کے موضوع پر آپ نے ایک بڑا مدلل اور مفصل خطاب سنا ہے، اور فائدہ مکمل بنانے کے لیے میرے ذہن میں ایک حدیث یہاں بیٹھے بیٹھے آئی۔ اس حدیث کا ارتباط بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو وہ اختصار سے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، اور پھر اصل خطاب ہمارے محترم ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ کا آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرما لے، اور یہ ایک ایک قدم جو آپ نے اٹھایا ہے اس پروگرام کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ایک ایک قدم کو برکتوں سے رحمتوں سے بھر دے۔ جب تک یہاں موجود ہیں اس کی رحمت کا سایہ رہے، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے پاک صاف کرے۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور کتاب السنہ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی، یہ حدیث القصاص کے نام سے معروف ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک حدیث جس کو حاصل کرنے کے لیے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے سفر کیا تھا مدینہ سے شام تک، وہ ایک حدیث کا ان کو علم ہوا، اسی حدیث قصاص کا، اور اس مجلس میں وہ موجود نہیں تھے جس مجلس میں نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ اس مجلس میں کون کون تھا، تو صحابہ کے نام ان کے سامنے آئے، فلاں نے بھی سنی، فلاں نے بھی سنی، مگر وہ سارے یا تو شہید ہو چکے یا فوت ہو چکے۔ صرف ایک صحابی زندہ ہے اور وہ شام میں ہے، جس کا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، وہ شام میں ہے۔ تو جابر فرماتے ہیں کہ اشتریت اجود بعیر، تو میں نے ایک بڑا عمدہ اونٹ خریدا تاکہ اس پر سوار ہو کر مدینہ سے شام جاؤں۔
اور عبداللہ بن انیس سے ملو اور ان سے وہ حدیث سنو۔ تقریباً یہ 1 مہینے کا سفر تھا شام تک، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا۔ تو یہ سفر انہوں نے برداشت کیا۔ ایک حدیث سننے کے لیے جناب عبداللہ بن انیس، یہ سلف صالحین کی حدیث سے محبت اور حدیث کے ساتھ ان کے شغف کی دلیل ہے۔ ایک حدیث کے سماع کے لیے اتنا طویل سفر انہوں نے اختیار کیا۔ اور ہمارے محدثین کے رحلات اور اسفار معروف ہیں طلب حدیث کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال سفر میں گزارے حدیث کے سماع کے لیے۔ جب ان کے ذہن میں ایک بات آئی صحیح بخاری لکھنے کی، اور ان کے شیخ اسحاق بن راہویہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ لو مشتمل ایک کتاب لکھی جس میں کوئی ضعیف حدیث نہ ہو، صرف صحیح حدیثیں۔ اس سے قبل کتابیں موجود تھیں مگر ان میں مخلوط تھا معاملہ، صحیح حدیثیں بھی تھیں، حسن بھی تھی، ضعیف بھی تھی، بلکہ بعض میں موضوعات بھی تھیں۔ تو کاش کوئی ایسا شخص اٹھے جو صرف صحیح احادیث پہ مشتمل کتاب لکھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقر ذلک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں پیوست ہو، اپنے شیخ کی یہ بات میرے دل میں جم گئی، بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں گا۔ اور پھر خواب بھی دیکھے، نبی علیہ السلام کو پنکھا جل رہے ہیں، جس کی معبرین نے تعبیر کی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ اور بھی ان کا عزم راسخ اور مضبوط ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے سفر شروع کیے، جہاں جہاں محدثین تھے ان تک پہنچے، جو ثقہ محدثین، منہجی محدثین۔ امام بخاری فرماتا ہے کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ میں نے 1000 سے زائد محدثین سے احادیث سنی ہیں، ان سے احادیث لی ہیں، 1000 سے زائد میرے استاد ہیں حدیث کے، 1080 کی تعداد ہے۔ اور میں نے صرف ان محدثین سے حدیث لی ہے جن کا ایمان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اطاعت الرحمن سے ایمان بڑھتا ہے اور طاعت الشیطان سے ایمان گھٹتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو اس سے میں نے حدیث لی، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس سے میں نے حدیث نہیں لی۔ ان بڑی ایک محنت بھی ہے اور ایک غور و فکر بھی ہے اور منہج کا تبسم بھی ہے کہ منہج سے باہر نہ نکلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ایک محنت تقریباً 16 سال سفر میں گزارے، اور بعض بڑے دقیق سفر کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مصر کے بصرہ کے سفر کیے اور حجاز کے، ایک خاص مقصد کی خاطر کہ ان 3 بڑے علاقوں میں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد موجود تھے، یعنی موطا تک ایک واسطے سے پہنچے۔ امام تنیسی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے محدثین باقاعدہ ان سے جا کر ملے، ان تک پہنچے جو امام مالک کے شاگرد ہیں، تاکہ امام مالک اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ یہ سند کا علو ہے، ان علو سند حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے شاق سفر اختیار کیے۔ یہ 16 سال ان کا چلنا، سفر کرنا، یقیناً یہ حدیث سے محبت اور شغف کی دلیل۔ یہی محبت جابر نے اس کا اظہار کیا، صرف ایک حدیث کے سماع کے لیے وہ مدینہ سے شام ہے۔ بعض علماء نے، بعض صحابہ نے بھی اسی مقصد کے تحت لمبے لمبے سفر کیے۔
وہ صدر مومن کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لیے طویل سفر اختیار کیا گیا. تو جناب جابر نے بھی مدینہ سے شام تک یہ سفر اختیار کیا اور شام پہنچے. جا کے عبداللہ بن انیس کا پتہ کیا. جب ان کے گھر کا علم ہوا تو گھر پہنچ گئے. جو باہر حاجت تھا، دربان تھا، اس سے کہا کہ جا کے عبداللہ کو ملو اور کہو کہ باہر جابر آئے. دربان اندر گیا. انہوں نے پوچھا کون جابر؟ پھر آ کر پوچھا کون جابر ہے؟ کہا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ. جابر خود بھی مسلمان تھے، ان کا باپ عبداللہ بھی مسلمان تھے. دونوں انصاری صحابی خزرج. اور یہ بعض صحابہ کا تمیز ہے، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان. ان کا باپ عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوا تھا. اور جناب جابر کو ایک بے چینی سی تھی کہ باپ شہید ہو گیا. ایک قرض کا بوجھ بھی تھا اور 9 بہنوں کی کفالت کا بوجھ بھی تھا. باپ شہید ہو گیا، ایک بوجھ تھا دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو بلایا جنگ احد سے اگلے دن. فرمایا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح. اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی، براہ راست باتیں کی. اور بات کیا کی ہے؟ عبداللہ سے کہا کچھ مانگ لو، کوئی سوال کر لو. تو عرض کیا کہ یا اللہ کیا سوال کروں؟ بڑی عظیم الشان نعمت دنیا عطا فرما دی. اللہ نے پھر فرمایا کچھ مانگ لو، سوال کر لو. عرض کیا کہ ایک ہی سوال ذہن میں آ رہا ہے. یہ شہادت کی موت اتنی میٹھی ہے، اتنا اس کا اجر ہے، اتنی اس میں لذت ہے. میری طلب یہ کہ ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ پھر تیری راہ میں جہاد کروں اور اسی راستے سے شہید ہو کر تیرے پاس پہنچوں. پھر ایک بار دنیا میں بھیج. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قول ہمارے ہاں تبدیل نہیں ہوگا. زندگی ایک ہی بار عطا ہوتی ہے، وہ آپ کو مل چکی اور شہادت کی موت آپ پا چکے. یہ ان کا اعزاز ان کے والد عبداللہ کا. تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جب عبداللہ بن انیس کو خبر ہوئی تو وہ فوراً باہر آئے، آ کر معانقہ کیا، ملاقات ہوئی. اندر آنے کو کہا اندر نہیں جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، بلکہ میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، ایک نیت لے کر اسی نیت کو حاصل کر کے واپس لوٹوں گا. اندر بیٹھوں گا، نیت تبدیل ہو جائے گی. میں نے وہ حدیث سنی قصاص کے موضوع پر جو اللہ کے پیغمبر نے فلاں مجلس میں بیان فرمائی تھی. اس وقت میں موجود نہیں تھا. وہ حدیث سننے آیا ہوں. یہاں کھڑے کھڑے کو حدیث مجھے سنا دو، یہیں سے واپس مدینہ لوٹوں گا تاکہ یہ پورا سفر ایک حدیث کے سوا پر لکھا جائے اور کوئی عمل شامل نہ ہو اور کسی نیت کا دخل نہ ہو اور کوئی نیت کار فرما نہ ہو. تو جناب عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے بیان کیا. اس حدیث کا ایک ملخص یہ ہے تاکہ جو اصل موضوع وہ پورا ہو جائے. ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا. فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے بالکل برہنہ بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے. جس جسم کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اسی جسم کے ساتھ کھائے جائیں گے. کوئی دنیا کا مال و متاع ساتھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ لباس ساتھ نہیں ہوگا. تہی دست ہوں گے، تہی دامن ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے. لوگ اٹھائے جائیں گے اور یہ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک وقت گزر جائے گا، انہیں کھڑے کھڑے حساب نہیں ہوگا. اس وقت کی کسی صحیح حدیث میں مقدار بیان نہیں ہے. حافظ کثیر رحمہ اللہ نے ان کی کتاب البدایہ والنہایہ
اس میں بعض حدیثیں نقل کیے 360 سال اسی طرح گزر جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر نبی اسلام کی شفاعت ہوگی، آپ شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس حدیث میں جو حدیث قصاص ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ ایک اعلان کرتے ہوئے، ینادی بصوت، اللہ تعالیٰ ایک آواز کے ساتھ پکارے گا، اللہ تعالیٰ آ رہا ہے، بس یہ آنے کا تصور اپنے ذہنوں میں لاؤ، آنے کا تصور۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا پروردگار آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اس منظر کی کتاب لا سکے گا؟ ویسے ہی قیامت کا وقوع اتنا خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آنا، سورہ فجر کا یہ موضوع آپ پڑھا کریں اور سب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں آ رہا ہے؟ ہم سب کا حساب لینے کے لیے، جو ہماری جو زندگی دنیا کی گزری اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا ہر بندے کے لیے۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اعمال تولے جائیں گے پورے سر میزان میں، اور اگلا مرحلہ پورے صراط سے گزرنے کا ہوگا جو جہنم پر نصب ہوگا۔ بڑا طویل ایک پل، ایک ریزر سمجھو، جس کو چل کر عبور کرنا ہے، جہاں اندھیرا بھی ہوگا، پھسلن بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ پیچدار جھاڑیاں ہوں گی۔ ان جھاڑیوں میں پاؤں الجھ گیا پھر باہر نہیں نکل سکے۔ بڑا یہ خوفناک منظر۔ اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے ساتھ آئیں گے، قطار اندر قطار، اور جہنم بھی لائی جائے گی۔ جہنم کیسے لائی جائے گی؟ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یؤتی بجہنم یوم القیامہ ومعها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملک، کہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوئی، 70,000 لگامیں، ان میں جہنم کو باندھا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ یہ 70,000 لگامیں اور 70,000 فرشتے ایک لگام پر مامور ہوں گے جہنم کو کھینچنے کی۔ اس اندازہ کر کتنی بڑی ہوگی، 49 کروڑ فرشتے مل کر جہنم کو کھینچ رہے، جہنم کو لایا جائے گا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے حساب اور کتاب کی عدالت قائم ہوگی، سامنے جہنم ہوگی، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے ما منکم احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے باتیں کرنی ہیں، اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر إلى أشر منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر إلى ما بين يديه فلا يرى إلا ما رجع۔ اس کی عدالت کا بندہ اپنے دائیں طرف جھانک رہا ہے، دائیں طرف صرف اس کے اعمال ہوں گے نیکیوں کی صورت میں، بائیں طرف جھانکے گا کوئی حمایتی ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی تعاون کرنے والا ہو، بائیں طرف بھی کوئی نہیں سوائے اعمال کے گناہوں کی صورت میں، اور سامنے دیکھے گا سامنے جہنم کی آگ شعلے برسا رہی ہے۔ یہ اس کی عدالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آنا، اس پر ہمیشہ غور کرو، اللہ تعالیٰ کیوں آ رہا ہے؟ حساب و کتاب پوری دنیا کا لینے کے لیے، اور جو ان کی زندگی دنیا کی اس کی رپورٹ سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آ رہا ہے۔ تو آج بھی نبی اسلام کی حدیث کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ آئے گا اور ینادی بصوت، اللہ ایک آواز کے ساتھ پکارے گا، یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، اس آواز کو دور کے لوگ بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے، کیونکہ میدان محشر میں اربوں خربوں انسان ہیں۔ کہاں تک دنیا ہوگی، کہاں تک دنیا ہی دنیا، اور جب اللہ پکارے گا تو اس کی پکار کی یہ کیفیت ہے،
اس کے پکار کا یہ وصف ہے کہ پوری دنیا سنے، جیسے پہلی صف کے لوگ سنیں گے اسی طرح آخری صف کے لوگ بھی سنیں گے. یہ اس کے پکارنے کا انداز ہے. میرا آپ کا پکارنا ایسا نہیں ہے. میری آپ کی آواز قریب کے لوگ سن لیں گے لیکن دور کے لوگ نہیں سن پائیں گے. یہ اللہ کا پکارنا ایسا ہے، اس کے ساتھ خاص ہے. یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کی آواز یکساں سنیں گے، دور کے لوگ بھی قریب کے لوگ. اور اللہ کیا فرمائے گا، کیا پکارے گا؟ انا الملک و انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں عدل قائم کرنے والا ہوں. آج کا دن عدل کا دن ہے اور بادشاہت میری ہے. مطلقاً وہ بادشاہ، دنیا کا بادشاہ بھی وہی ہے، مگر دنیا میں اس نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھے، اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں. گو اس اختیار میں بھی اللہ کی مشیت ہے، وہ اختیار بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. مگر قیامت کے دن یہ اختیار نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پاؤں نہیں اٹھا سکے گا. قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی گردن کو نہیں پھیر سکے گا. جس طرف منہ ہے اسی طرف دیکھے گا. دائیں بائیں جھانکنا، پیچھے کو جھانکنا اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. جس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث ہے، جب آخری شخص جس نے جنت میں داخل ہونا ہے اسے جہنم سے نکال کر باہر رکھا جائے گا. اب وہ نکل چکا باہر. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا. مجھے جہنم سے نکال دیا گیا. اب وہ کھڑا ہے سامنے جہنم ہے، کھڑا ہے، وہ جہنم نظر آ رہی، جہنم کی شعلے نظر آ رہی. کیا کہے گا؟ رب اصرف وجہی عن النار وعزتک لا اسألک غیرہ. اے میرے رب، میرے پروردگار، میرا چہرہ یہاں سے پھیر دے. اس وقت جہنم میرے سامنے، میرا چہرہ پھیر دے یہاں سے. مانا چہرہ بھی نہیں پھیر سکے. اللہ کی مرضی، اس کی مشیت اور اس کے اذن کے بغیر. یا اللہ میرا چہرہ پھیر دے. تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں. بس ایک ہی چیز عطا فرما دے، میرا چہرہ پھیر. تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گھما دے گا. سامنے جہنم تھی، اب چہرہ پیچھے کی طرف پھر گیا. پیچھے جنت تھی، جنت کی نعمت تھی، جنت کے باغات. اب وہ پانا کر چکا، کچھ اور کچھ نہیں مانگوں گا. لیکن انسان ہے، طبیعت للچا گئی. اب وہ کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دیوار تک پہنچا دے. ایک طویل حدیث ہے، سایہ عطا فرما دے. پھر آخر میں کہے گا دروازہ کھول دے. جنت کے داخلے کا سوال کرے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. جائے گا، اس کے دل میں ایک خیال آئے گا. جب جا رہا ہوگا اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ مجھ سے پہلے سارے جنتی جنت میں جا چکے، سب سے آخر میں جا رہا ہوں. خیال کیا آئے گا؟ میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ ساری جنت پر پہلے جانے والوں نے قبضہ کر لیا ہوگا اللہ کے اذن سے جو اللہ نے جگہ دی. اب کیا بچا ہوگا؟ میرے پیچھے کیا بچا ہوگا؟ یہ اس کے دل میں خیال آئے. واپس پلٹے گا، یا اللہ جنت تو ساری لوگوں نے حاصل کر لی ہوگی، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کون سی جگہ ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا یا عبدی، میرے بندے تو تمنا کر. تیری کیا تمنا ہے؟ جنت میں تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تو ارحم الراحمین رب العالمین. میرا ذہن تو بہت چھوٹا ہے، میں تمنا کیا کر سکتا ہوں؟ تو اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی یہ دنیا تھی، دنیا کی زمین تھی، اتنی تجھے آزاد کر دوں جنت کی، خوش ہو جاؤ گے؟ بڑا حیران کہ یا اللہ تو رب العالمین اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دنیا نہیں، اس دنیا کے برابر 10 گنا اور تمہیں عطا کرتا ہے. فرمایا کہ یہ سب سے آخر میں جنت میں جا رہے، سب سے آخر میں.
اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس رحمت کی وسعت، اس کے خزانے، ان کو حاصل کرنے کی دعائیں کیا کرو۔ اس کی رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہے، پوری دنیا کو جنت میں بسانے کے بعد بھی جنت بہت سی باقی بچ جائے گی، بہت سی جنت باقی بچ جائے گی، جہنم بھی باقی بچ جائے گی۔ جہنم حل میں مزید کر رہی ہے، اور یا اللہ اور بھیج حتیٰ کہ سارے جہنمی ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا، جس سے جہنم کا دائرہ سکڑ جائے گا اور قط کہے گی بس 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 میں بھر گئی، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس طرح جنت میں بھی بڑی خالی جگہ بچ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جنت کی خالی جگہ بھرنے کے لیے اپنا قدم جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ اس کی شان ارحم الراحمین کے خلاف ہے۔ نبی اسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث، ينشئ اللہ لها خلقا آخر، اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا اور بندے پیدا کرے گا اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے۔ جنت کا دائرہ تنگ نہیں کرے گا، جنت اتنی وسیع رہے گی، مگر جنت کو بھرنے کے لیے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی روز اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کر کے بقیہ جنت ان کو لا کر بسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آنا، اس کا اختیار، ان الملک وانا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں عدل کرنے والا ہوں۔ اور آگے جو بات ہے وہ قابل غور ہے، جس کا تعلق اسی حقوق کے موضوع سے۔ اللہ فرمایا کہ یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ لا یستطیع احد منکم ان يدخل الجنة وعلیہ حق من احد من اہل النار حتی اقصہ منہ۔ اے وہ لوگوں جن کے پاس نیکیوں کے ڈھیر، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، جنت کا طمع ان کو ہے، جنت کی لالچ ان کو ہے، جنت کی خواہش بھی ہے اور جنت کے حصول کی امید بھی ہے۔ تم لوگ سن لو، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے کہ اگر تم پر کسی جہنمی کا حق ہے، کسی جہنمی کا حق۔ ہمارے ہاں ایک اسرا ہے نا، جائے جہنم میں جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا قیامت کی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی جہنمی انسان کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہے جنت والوں جو اپنے عمل کی بنا پر جنت کی آرزو لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی امید لیے بیٹھے ہیں، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے کہ اگر ایک جہنمی کا تم پر حق ہے، ایک جہنمی پر تم نے ظلم کر رکھا ہے، وہ مالی ظلم ہو یا اس کی عزت کے تعلق سے ہو یا اس کے کسی حقوق کا ضیاع ہو، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک میں تم دونوں کو جمع کر کے تم دونوں کے بیچ میں قصاص پیدا نہ کروں۔ یہ حدیث القصاص، جب تک قصاص قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ آخرت کا عدل قائم نہیں ہوگا، اس وقت نہ تو جہنمی جہنم میں جائے گا اور نہ جنتی جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا کڑا معاملہ ہے، کتنا کڑا معاملہ ہے۔ ایک طرف جہنمی، ایک طرف جنتی، ایک طرف وہ شخص کھڑا ہے جو گناہوں گٹھیاں لیے کھڑا ہے اور ایک طرف یہ جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ بلائے نظر آ رہا ہے کہ یہ جہنمی اور یہ جنتی، اور اللہ فرمایا کہ اے جنتی سن لے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا اگر اس جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے، تم نے کوئی ظلم کر رکھا ہے، اس کا حق مار رکھا ہے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم دونوں کو جمع کر کے میں قصاص قائم نہ کروں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے بتایا کہ تم خالی ہاتھ ہوگے، ننگے بدن ہوگے، حتیٰ کہ ننگے پاؤں ہوگے، تو پھر یہ انصاف کیسے قائم ہوگا؟ جس کا حق ہم نے مارا اسے کیا دے کر راضی کریں گے؟ دنیا کا معاملہ تو ہے نا، کچھ مال دے دیا، کچھ پیسہ دے دیا، صلح کر لی، کوئی دوستی کر لی، حق ادا کر دیا، لیکن قیامت کے دن حق کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے، تہی دست اور تہی دامن ہوں گے، نہ پیسہ ہوگا نہ کوئی روپیہ ہوگا، خالی ہاتھ اٹھیں گے۔
تو کیا دے کر ہم جنتی اس جہنمی کو راضی کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کا قصاص ہے یہ روپے پیسے سے قائم نہیں ہوگا، درہم و دینار سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ بالحسنات والسیئات، وہ آخرت کا قصاص قائم ہوگا نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے۔ جس کا تم نے حق مارا ہے اس کو بھی اللہ بلائے گا، تمہیں بھی بلائے گا، دونوں کو جمع کر دے گا، دونوں کھڑا کرے گا۔ کھڑا کہاں کرے گا؟ اس کے بارے میں حدیث میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جگہ، یا تو پورے صراط پر جاتے جاتے بیچ میں قنطرہ، اس قنطرہ پر جمع کرے گا، اور یا پورے صراط کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت کے داخلے کا مرحلہ ہے تو اللہ تعالیٰ قنطرہ مقام جو حدیث میں بیان ہے وہاں کھڑا کر کے انصاف قائم کرے۔ تو یہ دنیا کا درہم اور دینار آخرت کی کرنسی نہیں ہے، آخرت کی کرنسی نیکیاں اور گناہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جس نے حق مارا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور اس ظلم کا بدل کرے گا، بدل کرے گا، دیکھے گا یہ نیکیاں کتنی جاتی ہیں، کہاں تک پہنچ گئی۔ ظلم اگر بڑھ گیا، نیکیاں دب گئی، تو اس کی ساری نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں۔ لیکن ابھی تو ظلم دب گیا، ظلم بڑھ گیا ہے، نیکیاں دب گئی، پھر اللہ اس وزن کو پورا کرنے کے لیے اس مظلوم کے سارے گناہ اس ظالم کو دے دے گا۔ جو کچھ وقت قبل اپنے آپ کو جہنمی سمجھ رہا ہے اس کے پاس ڈھیروں نیکیاں آ گئی، اور جو کچھ وقت قبل اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے اس کے سر پہ ڈھیروں گناہوں کا بوجھ آ گیا۔ اخروی قصاص کا طریقہ، اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم کو سامنے کرے گا اور اس کی نیکیوں دونوں چیزوں کو تولے گا، بدل کرے گا۔ اور اگر ظلم زیادہ ہے، نیکیوں پر غالب آ گیا، تو ساری نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائے۔ اور اگر بدل کے نتیجے میں نیکیاں بھاری پڑ گئی اور ظلم ہلکا پڑ گیا، تو اس ظلم کے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں چھین کر اس کو مظلوم کو دے دے۔ یعنی یہاں کامیابی کی امید بھی ہے اور ناکامی کی توقع بھی ہے کہ بندہ حقوق میں ظلم کی بنا پر، حقوق غصب کرنے کی بنا پر اور حقوق چھین لینے کی بنا پر ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، نیکیاں برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، هل تدرون المسکین فیکم، کیا تم سمجھتے ہو مسکین کسے کہتے ہیں؟ بیچارہ کون شخص، بلکہ مفلس، هل تدرون المفلس فیکم، کیا تم مفلس کو جانتے ہیں؟ مفلس کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس دنیا کا روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو۔ فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کر جا یوم القیامت بحسنات، نیکیاں لے کر آئے، نمازیں، حج، عمرے، زکاتیں، صدقات، ڈھیروں نیکیاں، مگر دنیا میں اس کا طرز عمل کیا تھا؟ قد ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا وقتل ھذا، اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا اور کسی کو مالی دھوکہ دیا ہوگا، مال لے کر دبا لیا ہوگا۔ یہ اس کا ساتھ معاملہ ہے۔ نیکیاں بھی بہت، حج بھی کرتا تھا، صف اول کا نمازی تھا، زکاتیں بھی دیتا تھا، صدقات بھی دیتا تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا شاید میرا حق ہے۔ غیبت کرتا، گالیاں دیتا، ناجائز کسی کو تھپڑ مارتا، یہ اس کا طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لے گا، قاتل کو بھی اور مقتول کو بھی، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی، مال چھیننے والا جس کا چھینا گیا اس کو، سب کو جمع کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے تقسیم کرے گا۔ نمازیں تقسیم ہو رہی ہیں، حج تقسیم ہو رہے ہیں، عمرے تقسیم ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مظلوموں سے، راضی ہو گئے؟ اور مظلوم کہیں گے نہیں، ابھی تک اس ظلم کی چبھن باقی ہے، ابھی تک اس ظلم کی چبھن باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور بالآخر ان مظلوموں کے گناہ سارے اٹھا کر اس ظالم کے سر پہ ڈال دے گا۔
جس نے دنیا میں کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، جہاد کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور بے تحاشا نیک اعمال کیے، وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ حتی اللطمہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو جمع کرے گا۔ اللہ فرمایا کہ جنتی انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا اگر کسی مظلوم جہنمی کا تم پر حق ہے۔ حتی اللطمہ، حتیٰ کہ اگر تم نے تھپڑ اس کو مارا، ایک تھپڑ مارا اسے، اس پر بھی قصاص فراہم کرنا۔ یہ اس کا قصاص قیامت کے دن کا حصہ، عدل کا قیام۔ لَتُؤَدُّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم قیامت کے دن یہ حقوق ادا کرو گے۔ حتیٰ کہ 2 بکریاں، سینگ والی بکری اور بغیر سینگ کے بکری، بکری ایک جانور ہے، ان کے کسی عمل کا حساب نہیں، نماز نہ روزہ نہ حج نہ عمرہ، لیکن حقوق کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری اور بغیر سینگ بکری کی دونوں کو جمع کرے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور بغیر سینگ کی بکری کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا اس کو روندنے کا، ٹکرے مارنے کا، اس کو زخمی کرنے کا، جب تک اللہ چاہے۔ تو کس قدر متعین ہے یہ معاملہ، حقوق کیا دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت کے داخلے سے روک لے گا اگر تم نے کسی جہنمی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے ناحق اور ناجائز، اللہ تعالیٰ اس پر بھی عدل قائم کرے گا اور اس حق کو ادا کروائے گا۔ تو اس سے آپ غور کیجئے کہ حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے، کتنا اہم ہے۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہے وہ قابل معافی ہو سکے، لیکن بندوں کے حق قابل معافی نہیں ہے جب تک بندہ نہ چھوڑ دے، جب تک مظلوم نہ چھوڑ دے۔ اور اس کے چھوڑنے کی کیفیت آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور گناہوں کی تقسیم سے اپنا عدل قائم کرے۔ ہاں اگر کسی بندے کے اعمال بڑے مضبوط ہو، عقیدہ بڑا ٹھوس ہو، اخلاق حسنہ بڑے عظیم ہو اور اللہ بندے پر راضی ہو جائے تو وہ معاملہ الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ ان مظلوموں کو اپنی برکت سے، رحمت سے دے، بے تحاشا دے، جنت کے محلات دے، جنت کے باغات دے، دیتا جائے حتیٰ کہ سارے مظلوموں کو راضی کر دے۔ پھر ظالم بھی اور مظلوم بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ اس کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے، لیکن جو اصل اول ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا حق مارا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک جنت کا داخلہ عطا نہیں فرمائے گا جب تک یہ عدل قائم نہ کرے اور قصاص نہ دلوائے۔ تو یہ وہ حدیث قصاص ہے جس کو سننے کے لیے جناب جابر رضی اللہ عنہ مدینہ شام کے یہ حدیث سن کر آئے، اس کو روایت کیا اور یہ ایک عظیم اور نافع علم ہم تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادائیگی حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق دے، جو تیرے بندوں کے حقوق ہیں توفیق دے کہ ان میں کوئی تلفی نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ نبی رسول کی حدیث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم یہ قیامت کے اندھیرے ہیں۔ جو کسی پر ظلم کرو، وہ ظلم کیسا بھی ہو، کسی کی عزت سے کھیلو، کسی کا مال چھینو، کسی پر زیادتی کرو، جو بھی ظلم کرو گے وہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں تبدیل ہوتے جائے اور وہاں نور کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں ظلم کی تہی جم جائے وہاں کیسے کامیاب ہو؟ ہر ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، ہر ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ ظلم کرتے جاؤ گے اندھیرے بڑھتے جائیں گے، پھر کیسے کامیاب ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق دے دے، حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ پورا رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا سے جائیں تو اس طرح جائیں کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو اور ہر معاملہ اپنا پاک اور صاف کر کے جائیں۔ نبی اسلام کی یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، خوب ان کو سامنے رکھو اور حقوق کے تعلق سے جو اپنے نصب العین ہے، اپنی سوچ اور فکر ہے، اس کو مستقیم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔